جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے، بے شک اس پاک ذات کے کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ایک واقعہ آیا ہے جی، اور مجھ سے کہا گیا ہے کہ آپ زمین پر پہلے شخص ہیں جو یہ واقعہ جانیں گے۔ زمین پہ مطلب ان کی فیملی نہیں جانتی اس واقعے کو، کوئی نہیں جانتا، اور انہوں نے ہمیں یہ واقعہ بتایا ہے، بھیجا ہے سب سے پہلے۔ صحیح۔ اور واقعہ ہے تقریباً 12 سال پرانا، اچھا، اور ہے لاہور کا واقعہ۔ صحیح۔ کہتی ہیں ابھی میری عمر 26 سال ہے، اس وقت میں 14 سال کی تھی۔ 8 کلاس میں پڑھ رہی ہوتی ہوں۔ لکھ رہی ہیں کہ میرا بچپن بہت لاپرواہی میں گزرا، ماں باپ کی چہیتی لاڈلی، دوست کے ساتھ، بیسٹ فرینڈ کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ بیسٹ فرینڈ، صحیح، جو اسکول فرینڈ ہے، اسکول میں، اچھا، بیسٹ فرینڈ سے جھگڑا ہو گیا، اور انہوں نے اس جھگڑے کو اتنا سوار کر لیا اپنے اوپر کہ اپنی آپ کو بہت بھاری نقصان دینے کا سوچا۔ اچھا، صحیح سمجھ گیا میں۔ چھت سے چھلانگ مار دی۔ اوئے ہوئے۔ کہتی ہیں میرے گھر کے ساتھ خالی پلاٹ تھا، وہاں پر میں نے چھت سے جمپ کر دیا، شام کا ٹائم تھا۔ اچھا۔ کہتی ہیں کوئی ٹائم ہوگا عصر کا، میں نے جمپ کیا، اور کوئی مغرب کی اذان پہ میری آنکھ کھلی۔ اچھا، مطلب بے ہوش ہو گئی ہوں گی گر کے۔ صحیح۔ گھر والے سمجھ رہے ہیں کہ نیچے کزنس کے ساتھ کھیل رہی ہیں، کزنس سمجھ رہے ہیں اوپر گھر پہ ہے، اور کسی کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ چھت سے گر گئی ہیں۔ اچھا، اور جمپ کیا انہوں نے۔ کہتی میری اینکل جو ہے وہ ٹوٹ گئی تھی۔ صحیح۔ میں رینگتے رینگتے دروازے پہ پہنچی اپنے گھر کے۔ گھر والے جب دیکھا مجھے تو وہ تو چیخنا شروع ہو گئے۔ اگلی آنکھ میری کھلی ہاسپٹل میں۔ ہاسپٹل میں جب میں نے دیکھا اپنی امی کو اس حالت میں، اور مجھے لگا اگر میں یہ کہوں گی کہ اس حالت کی ذمہ دار میں خود ہوں تو شاید اور ہیوی ری ایکشن آئے گا، بہت زیادہ۔ صحیح۔ میں نے کہا مجھے جن نے پھینک دیا۔ اچھا، پھر میں نے اپنے گھر والوں کے جب یہ تاثرات دیکھے کہ ان کو کس حد تک تکلیف ہوئی میری اس حرکت سے، تو میں نے کیا کیا، میں نے یہ کہہ دیا کہ جی میں اپنے کمرے میں تھی، اور مجھے پتہ نہیں چلا، کوئی چیز مجھے جو ہے وہ لے گئی چھت پہ۔ اس کی لال آنکھیں تھی، کالے بال تھے، لمبا لمبا سا تھا وہ، اور اس نے مجھے اٹھا کے نیچے پھینک دیا۔ اچھا، انہوں نے تھوڑا جھوٹ کا سہارا لیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتی تھی یہ نقصان میں نے خود کو کیوں پوچھتے کیوں کیا یہ وہ، تو تم مطلب، اور ان کو ڈر لگا۔ صحیح۔ اب شیراز پہ ان کا علاج شروع ہو گیا۔ اچھا، عامل حضرات سے۔ جن تو ہے نہیں، جن نہیں ہے، ہاں، لیکن جو عامل آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے ہاں۔ اچھا، ہاں، صحیح۔ ان کو مجبوراً جانا پڑتا، اچھا، گھر والوں سے یہ کہہ کے جانا پڑتا تمہارا علاج ہونا ہے، ہاں جی چلیں، کوئی ہے، سچ نہیں بتا سکتی، بول نہیں سکتی، اور کہتی ہیں جو عامل صاحب آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہاں ایسا ہے، تو یہ سمجھ جاتی ہاں ہے ویسا ہے۔ یہ کہہ رہی ہے ایک بار میرا دل کیا کہ میں اس کے منہ پہ بولوں کیوں جھوٹ بول رہے ہو۔ صحیح۔ صحیح سمجھ گیا میں۔ کہہ رہی ہے ایک بار میرا دل کیا کہ میں اس سے کہوں کیوں جھوٹ بول رہے ہو، صحیح، لیکن میں نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ جو کہتے میں ہاں ہاں کرتی، جو کہتے مجھے کرنا پڑتا، وہ علاج بھی سب، یہ بھی گھر والوں کے کہنے پہ بھی، میں خود بھی جانا ہوتا، کئی عامل آئے بھی۔ اب سچویشن سمجھ رہے ہیں جی جی، کہ اپنے سامنے ہی جو ہے نا وہ دیکھتے رہیں کہ لوگ جن، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، جو مطلب وہ دنیا کی حقیقتیں دیکھنے کتنے جھوٹے لوگ ان کے ارد گرد موجود ہیں۔ اللہ بچائے یار، اور اللہ ان لوگوں سے بھی بچائے جو ایسی کہتے ہیں نا مجبوریوں کا فائدہ اٹھا۔ بہرحال
ان کو اندازہ ہی نہیں ہوا شراز بھائی کہ کب ان کا یہ جو مذاق تھا اچھا یا جو ان کی یہ حرکت تھی، نادانی کہہ لیں، کب یہ مذاق حقیقت میں تبدیل ہو گیا. کیسے؟ جو ان کی طبیعت میں غصہ پیدا ہو گیا. اچھا اور ایسا غصہ پیدا ہو گیا کہ ان کا جسم گرم ہو جاتا غصے سے، سو کالڈ بخار. اور ان کا غصہ صرف ان کے بہن بھائیوں تک محدود نہیں رہتا، ان کو اپنی والدہ پر بھی غصہ آتا، اور اتنا غصہ آتا کہ اگر وہ کسی کو مارتی تو اس کو بڑا نقصان ہوتا. جیسے یاد ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یار بی بی رانی میں لاہور فارم ہاؤس پہ میں نے اپنے اندر اتنی طاقت محسوس کی تھی کہ اگر میں کسی کو ہلکا سا ہاتھ یا تھپڑ ماروں گا نا تو اس کو شاید فریکچر ہو جائے یا گردن گھوم جائے اس کی. اتنا نا فیل ہوا تھا. کہہ رہی میری والدہ لیٹی ہوئی ہے بیڈ پہ، مجھ سے باتیں کر رہی ہیں، بڑے پیار سے میرا اتنا خیال رکھتی، میں چہیتی. وہ ہنستے ہوئے مجھ سے بات کر رہی ہیں اور مجھے ان پہ غصہ آ رہا ہے، اور مجھے ایسا غصہ آ رہا ہے کہ میرا دل کر رہا ہے میں ان کا گلا دبا دوں. اچھا تو کوئی نہیں چھوڑتا اپنے. اور جب یہ کرنے والی تھی ایسا، جب ان کا ہوتا نا بڑھ رہا تھا ان کا یہ کہ میں کر جاؤں یہ کام، انہوں نے اچھا یہ کیا، بول دیا اپنی والدہ کو. انہوں نے کہا امی میرا یہ دل کر رہا ہے کہ میں بھی آپ کا گلا دبا دوں. اچھا. اور ان کی والدہ نے کہا مجھ سے دور ہو جاؤ، تمہارا چہرہ بھی بدل رہا ہے، تمہارے چہرے کے جو یہ نئے نقش ہیں یہ تبدیل ہو رہے ہیں، مجھ سے دور ہو جاؤ. ان کی امی باقاعدہ چیخی، بہت زیادہ ڈر گئی. کہتی ہیں مجھ میں اتنا غصہ آ جاتا کہ گھر کی تمام عورتیں مجھے مل کر قابو نہیں کر پاتی. والدہ، بہنیں، میڈس، ماسی وغیرہ، رشتے دار، جتنی خواتین. صحیح. یہ تو یار 14 سال کی عمر، اتنی طاقت نہیں ہوتی. پھر لیڈیز آپ کو نہیں کنٹرول کر پاتی. اسی دوران نا ان کی والدہ نے کسی کو بلایا، ان کا نام تھا جابر. اچھا. اس وقت بلایا ان کو، جابر صاحب کو. کہہ رہی ہیں وہ زیادہ بڑے نہیں تھے، 22 سال عمر تھی ان کی. اچھا. ینگ ایج 22 سال. اور بڑے ہینڈسم. صحیح. جابر صاحب کو بلایا، وہ بڑے ہینڈسم. کہہ رہی ہیں وہ آئے میرے کمرے میں میں اور وہی تھے، بس دروازہ کھلا تھا. آتے ہی انہوں نے کہا مذاق سیریس ہو گیا. اچھا. اس کو پتا چل گیا سب کچھ. انہوں نے آتے ہی کہا مذاق سیریس ہو گیا. تو کسی کو نہیں پتا تھا. جی اس پر یہ ڈر گئی. اس پر یہ ڈر گئی کہ یہ بات ان کو کیسے پتا. یہ کوئی نہیں جانتا. صحیح. کوئی کسی کو نہ بتایا نہ پتا. اب وہ مسکرا رہے ہیں اور ان کو دیکھ رہے ہیں. صحیح. کیا وہ مذاق سیریس ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں. چلو یہاں تو سچ بولا. جی جی. اب اس کے آگے اب کیا؟ انہوں نے کہا ہاں. اور یہ اندر سے ڈر رہی. کہہ رہی وہ مجھ سے بات کریں، مجھے ڈر لگے ان سے نا کہ یہ کون ہے. 14 سال کی ایج، میں نے کسی کو بتایا نہیں. اور یہ ان کو کیسے پتا. خیر وہ ان پر پڑھائی کرتے رہے اور اٹھ کے چلے گئے. اب وہ ان پر کچھ دم کر کے پڑھائی کر کے چلے گئے اور یہ کہا کہ میں کل دوبارہ آؤں گا. اب وہ ان پر کچھ دم کر کے پڑھائی کر کے چلے گئے اور یہ کہا کہ میں کل دوبارہ آؤں گا. اس دوران آ جاتی ہیں دوستیں، رشتے دار، کزنز، تم ٹھیک ہو، خیریت سے ہو، اب کیسا لگ رہا ہے، فلاں فلاں. کہتی میں نے جابر صاحب کا ذکر کیا دوست سے. میں نے اس سے کہا کہ وہ آئے تھے، ایسے ایسے دم کیا، میرا علاج کر رہے ہیں وہ، اور مجھے قدرے بہتر لگے سب لوگوں سے نا. صحیح. تو ان کی دوست نے کہا وہ تمہارے علاج کے لیے نہیں آئے، وہ تمہارے رشتے کے لیے آئے ہیں بیٹا. ہوتا ہے نا. اچھا. دوستیں چھیڑتی ہیں آپس میں. ہینڈسم. صحیح. ینگ ایج. تو اس نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ علاج کے لیے. اگلے دن جابر صاحب آتے ہیں. وہ یہی روٹین ہے کہ کمرے میں یہ ہیں اور جابر صاحب ہیں، دروازہ کھلا ہوا. جابر صاحب آ کے کہتے ہیں تو بتا دیا پھر میرے بارے میں اپنی دوست کو. اچھا.
پھر جن جابر بھائی نے تو نہیں بھیجا جو خبر دے رہا ہے ان کو. ایگزیکٹلی ان کو بھی یہی لگا. ہاں مجھے بھی یہی لگا بالکل. آپ ہی بندہ چھوڑا انہوں نے. اب تو مجھے لگا یہ شادی کے چکر میں تھے ان کے پیچھے. اب جی ان کو لگا کہ یہ کوئی جن ہے. اچھا جابر صاحب ان کو لگا کہ جابر صاحب جو ہے کوئی جن ہے نا, اور یہ ڈر گئی ان سے. اچھا شدید ڈر گئی, ڈر کے پیچھے ہٹ گئی. یہ ڈر کے پیچھے ہٹ. اب وہ ان سے بات کریں یہ کانپنا شروع ہو گئی ان کی آواز کہ ان کو کیسے پتا. پھر جابر صاحب نے کہا اچھا سنیں, آپ نے اپنی دوست کو بالکل صحیح جواب دیا, ہم رشتے کے لیے نہیں آئے. صحیح صحیح. آپ نوٹ کریں سر کہ آپ کی دوست جو کہہ رہی تھی کہ ہاں وہ رشتے کے لیے آئے ہیں تمہارے, تو آپ نے صحیح جواب دیا ان کو, ہم رشتے کے لیے نہیں آئے. کہتی اس بات پہ میں اور ڈر گئی کہ یہ بات تو میری اور میری دوست کے درمیان تھی. صحیح. ان کو کیسے یہ جن ہے کچھ. اب وہ ان کو کہیں آپ ریلیکس ہو جائیں, ڈرے نا, ریلیکس ہو جائیں, مجھے ریلیکس کرنے کی کوشش کریں. اب یہ ان سے ڈر رہی ہیں بہت زیادہ, وہ ان کو ریلیکس کر رہے ہیں. ان کو لگ رہا ہے کہ نہیں یہ جن ہے, اور وہ خیر بہت ان کو کہا. پھر وہ اپنی پڑھائی شروع کر دی انہوں نے. اس دوران کہہ رہی ہیں کہ میری والدہ کمرے میں آئیں اور جابر صاحب کو آوازیں دے رہی, لیکن جابر صاحب کوئی جواب نہیں دے رہے ان کو. خیر جب انہوں نے پڑھ کے مجھ پہ پھونکا تو والدہ نے کہا میں آپ کو آواز دے رہی تھی. یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کمرے میں بہت شور تھا, حالانکہ وہ بتا رہی ہیں کہ میں اور جابر صاحب ہی تھے کمرے میں اور کوئی تھا نہیں, لیکن جابر صاحب کے متعلق بہت زیادہ شور تھا کمرے میں. خیر وہ اپنا پڑھا انہوں نے, جو پھونکنا تھا دم کر کے وہ چلے گئے, یہ کہہ کے کہ ہم کل دوبارہ آئیں گے. 2 دن گزر گئے. صحیح. اب یہ تیسرا دن. تو بتا رہی ہیں کہ مجھے کچھ خاص محسوس نہیں ہوا, کوئی نیگیٹیوٹی, کوئی ڈر خوف زیادہ نہیں لگا مجھے 2 دن کے بعد, لیکن اتنا فیل ہوتا تھا کہ جیسے کوئی ہے میرے ساتھ. اچھا. کسی کی موجودگی یہ محسوس ہوتی تھی. تیسرے دن جی وہ حسب معمول آئے, بڑے ہسمکھ مزاج, موجی اپنے انداز میں, اسی مخصوص انداز میں وہ آئے اور اپنے ساتھ ایک دھاگا لائے. اچھا. تھریڈ. صحیح. اور کچھ پڑھ کے نا اس پر پھونکتے اور اپنے دانت سے ایسے ایسے کرتے اس کو نا, اور جیسے ہی یوں کرتے نا اس پہ گٹھان بن جاتی. اچھا. 7 بار پڑھ کے کچھ پھونکتے صحیح. اور ایسے کرتے تو گٹھان بنتی رہتی اس کے اوپر. اب جیسے انہوں نے پھونکا نا ان پہ, تو ان کو کہتے ہیں پنجابی میں کہ لے بھائی ہن تو نہیں یا میں نہیں. اچھا. پنجابی میں کہ ہن تو نہیں یا میں نہیں, ہن تو نہیں یا تو میں نہیں. مطلب اب یا تو آپ نہیں ہو یا میں نہیں ہوں. صحیح. کس سے مخاطب کر رہے؟ جن تو ہے ہی نہیں. ان سے خاتون سے کر رہے نا, لیکن ابھی تک کے جن ظاہر نہیں ہوا ہے نا. صحیح. کمرے میں تو یہ اور وہی ہے نا, اور تو کوئی دروازہ کھلا ہے. تو اس سے کہتے ہیں لڑکی سے صحیح کہ لے بھائی ہن تو نہیں یا میں نہیں. صحیح. تو کہتی ہے کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں جو بھی آپ کے ساتھ ہے وہ جان مانگ رہا ہے. اچھا. کون ساتھ ہے؟ جو مخلوق ہے آپ کے ساتھ. اچھا. ابھی تک کھلا ہی نہیں ہے کہ کون ساتھ ہے. جو اتنی جلالی ہے, جو اتنا غصہ آپ کو, وہ جان مانگ رہا. اب یہ کہتی ہیں یہ سنتے ہی میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. تو میں نے کہا کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی ایسی چیز پر سے گزری ہیں یا گری ہیں جو صدقے کے لیے دی گئی تھی. اچھا. صدقہ دیا جاتا ہے نا بلاؤں کو ٹالنے کے لیے. صحیح. تو آپ کسی ایسی چیز سے گزری ہیں یا اس پر گری ہیں کہ وہ چیز جو ہے نا آپ کے ساتھ حاوی ہو گئی تھی, اور یہ چیز آج سے نہیں ہے, آپ کے ساتھ بچپن سے ہے. اچھا. آپ کو چاند دیکھنے کا بہت شوق ہے نا. اب ان کو آ گیا غصہ.
اس لڑکی کو کہ یار کیا آپ اپنی طرف سے غصے میں ہر بات کہتے رہتے ہیں، آپ کو کیسے پتا یہ سب؟ میں نے اپنی دوست سے ذکر کیا، میرا مذاق تھا، مجھے چاند پسند ہے. کہتی ہیں بات بالکل ٹھیک تھی، میں چاند کو گھنٹوں دیکھتی رہتی تھی، مجھے قبرستان ویران جگہ بہت اٹریکٹ کرتی تھی بچپن سے. تو انہوں نے کہا یہ جو آپ نے اس مخلوق کا استعمال کیا نا ایک بیوقوفی میں اپنی، آپ نے ان کو موقع دے دیا. جو تھے تو صحیح آپ کے ساتھ، لیکن جب آپ نے یہ کہا نا کہ انہوں نے آپ کو پھینکا نیچے، تو اب وہ واقعتاً آ گئے آپ کے ساتھ، اور وہ اب یہ کنڈیشن ہے. صحیح. خیر اب وہ جی ان پہ دم کیا، پھونکا اور اجازت دی، چلے گئے. تھوڑی دیر بعد فون آیا ان کا جنہوں نے جابر صاحب سے ملوایا تھا ان کو. اچھا. اور وہ کہتے ہیں روتے ہوئے کہ جابر صاحب ہم میں نہیں رہے. ارے انہوں نے اپنی جان دے دی. تو بتا رہی ہیں کہ میں نے اپنی امی کی وہ چیخ، ارے آپ کی آنکھیں بھی نم ہو گئی یار، اتنا اچھا واہ واہ محسوس کیا مجھے. صحیح تھا جو بھی تھا، لیکن مجھے بہت دکھ ہوا، مجھے بھی بہت دکھ ہوا اس وقت. بہت دل پہ اثر ہوا میرے یار. بہت میرے دماغ میں ان کے خوبصورت ایک امیج بن گیا تھا، بہت پیارا سا ایک نوجوان آدمی، ہنسمکھ، زندگی سے بھرپور، اور کسی کے کام میں اپنی جان استعمال کر گیا. کہتی ہیں میں نے اپنی امی کی چیخ سنی، اور وہ چیخ مجھے آج بھی یاد ہے. وہ جو چیخ کی ایک آواز تھی نا، مجھے سب یاد آنے لگا کہ میں ان سے کہتی جابر انکل یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، اور وہ مجھے کہتے کہ بیٹا آپ سے ایسی غلطی ہو گئی یا انجانے میں، نادانی میں. تو وہ جن کا فون آیا تھا وہ بتا رہے ہیں کہ کبھی انہوں نے بائک نہیں چلائی تھی خود، وہ ہمیشہ پیچھے بیٹھتے تھے، لیکن اس دن انہوں نے کہا کہ میں چلاؤں گا بائک، اور ان کا روڈ پر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ٹرک ان کے اوپر سے گزر جاتا ہے، اور آن دا اسپاٹ وہ جو ہے نہیں رہتے. جو اسی دن کہہ کے گئے تھے کہ لے بھائی یا تو نہیں یا تو میں نہیں. 22 سال، ویری ہینڈسم، ویری اسمارٹ، جینیس، کم عمر میں بہت کچھ حاصل کرنے والے. بہت کم ہوتے ہیں. والدہ نے ان کی جیسی یہ خبر سنی، وہ اسی وقت اپنی چادر دوپٹہ لے کے بھاگی ان کے جنازے میں، تدفین میں شریک ہونے کے لیے. ظاہر سی بات ہے کہ امپریشن پڑ چکا تھا ان کا، اور کہیں کہیں ان کو اندازہ تھا کہ اگلے نے اپنی جان دے دی. اب یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نہیں بھول سکی، اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا ایک مذاق، ایک غلطی کیا سے کیا کروا دے گی. میری یہ غلطی کی کتنی بڑی قربانی. صحیح. اور آج یہ سچویشن ہے کہ اگر کوئی میرے سامنے اس طرح کا کوئی مذاق کرتا ہوا مجھے محسوس ہوتا ہے، میں اس کو روک دیتی ہوں، ٹوک دیتی ہوں، چاہے میں اس کو جانتی بھی ہوں یا نہیں جانتی. گزری ہے نا، صحیح وقت گزر گیا نا ان کے اوپر. تو والدہ بتاتی ہیں کہ جب جابر صاحب جب بائک چلا رہے تھے، جن کو انہوں نے پیچھے کیا کہ میں چلاؤں گا آج، پیچھے والے کو خروش تک نہیں آئی، خود رہے نہیں، اور پیچھے والے کو ایک خروش تک نہیں آئی جو پیچھے بائک پہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ وہی صاحب تھے جنہوں نے ملوایا تھا ان کو. اچھا. کہ میں کسی کو جانتا ہوں. مجھے یاد ہے یار، ہمارے مہربان جب گفتگو فرما رہے ہوتے تو ان کا جملہ مجھے یاد ہے، جب دیکھتے ہیں نا کہ کسی کی اٹینشن، کسی کا خیال، کیونکہ فقیر تو خیال پکڑ لیتا ہے نا آپ کا، اگر کسی کا خیال کہیں اور ہوتا تو ہمارے مہربان فرماتے ہم جان پہ کھیل کے بات کر رہے ہیں آپ سے، اپنی جان پہ کھیل کے بات کر رہے ہیں آپ سے، آپ کدھر ہیں؟ صحیح. بلایا نہیں ہے،
آئے ہو تو بیٹھ جاؤ. تو یہ تو ٹھیک ہے. آج ان کی عمر 26 سال ہے, لاہور میں ہے. ان کے اور جابر صاحب کے علاوہ یہ بات انہوں نے مجھ سے شیئر کی, پتہ نہیں کیوں. صحیح. انہوں نے آج تک اپنی فیملی سے شیئر نہیں کی وہ بات, اپنی والدہ سے بھی نہیں کی, اپنی فیملی کسی سے بھی نہیں کی ابھی تک. اور ہم سے شیئر کی اور کہہ رہی ہیں کہ آپ میرا نام, میری تصویر, میرا گھر, میری جگہ میں اس لیے شیئر نہیں کر رہی, میں پہلے آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں, پھر میں اپنی والدہ کو. ہو سکتا ہے انہوں نے اب تک بتا دیا ہو, صحیح, لیکن اب تک انہوں نے, ہم زمین پہ وہ بات کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ چیز جو ہے نا وہ سنی, پڑھی, دیکھی. باقی بہت دعائیں ہمارے لیے, اور کہہ رہی ہیں آپ جو شیئر کرتے ہیں وہ تو مذاق ہوئے, لوگوں نے غلطیاں کی, بھگتا, لیکن کچھ مذاق ایسے بھی ہوتے ہیں جس کا کوئی بھگتان نہیں ہو سکتا, جس کی کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا, جس قربانی کا, جس کا. تو کیا بات یار ایسے بندوں کی, کیا بات کہ جو بولتے نہیں کر جاتے, نہ کچھ لینا نہ کچھ دینا. ہے اللہ کے بہت سے ایسے لوگ نا جس کی وجہ سے ہم اور آپ اس دنیا میں ابھی فائدہ پہنچ رہا ہے ہمیں. واہ جابر صاحب واہ, آج 14 سال گزرے, آپ کا ذکر ہوا, آپ کا نام سنا, آپ کی ادائیں دیکھیں, محسوس ہوئے. میں تو دوسری تیسری بار پڑھ رہا ہوں آپ کا واقعہ, ہمارے بھائی پہلی بار سنا اور آنکھیں نم ہو گئی ان کی, رو رہے ہیں. تو کیا بات آپ کی, ماشاء اللہ سے. خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جن سے ملاقاتیں ہوئی آپ کی, جنہوں نے آپ کو دیکھا, ملے آپ سے. اور آپ کی اداؤں کی کیا بات, بس اللہ پاک اور بلند کریں درجات آپ کے. باقی سر ماشاء اللہ سے یہ وہی بات ہے, کیا کام کروایا گیا آپ سے. اسپیچ لیس ہو گیا, سمجھ میں نہیں آ رہا بالکل بھی نا کہ کوئی اس حد تک جا سکتا ہے کسی کی زندگی بچانے. لے بھائی ہن تو نہیں جاتے میں نہیں, فی الحال دیجیے اجازت, زندگی رہے انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام علیکم. وعلیکم